سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ فیہ آیات بینات، اس میں بہت ساری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، جیسا کہ مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ وللہ علی الناس، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے حج البیت، اس گھر کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ ومن کفر، اور جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو سن لو بے شک اللہ پاک بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے، اس کے دوسرے حصے کی وضاحت آج کے درس میں انشاءاللہ ہوگی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کی اور حرم مکی کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت تو یہ بیان فرمائی کہ اس میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن کا تذکرہ میں کل عرض کر چکا ہوں۔ ایک نشانی اللہ پاک نے بطور مثال خود ارشاد فرما دی، جیسا کہ مقام ابراہیم ہے۔ دوسری خصوصیت اس بیت اللہ کی ارشاد فرمائی گئی، من دخلہ کان آمنا، اس میں جو داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہو گیا۔ یہ امن کی جگہ ہے، امن کا شہر ہے، بلد الامین ہے۔ اس شہر میں، اس حرم میں دشمن کو بھی امن حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں تھے، وہ بھی اس حرم کا یہ احترام کرتے کہ اپنے دشمن کو اس میں کوئی گزند، کوئی نقصان نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ اس میں میرے عزیز دوستو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے اور یہ حرم محترم ہے، تو اس میں جنگیں کیوں ہوئی؟ بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 60 ہجری میں مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا اور اسلامی ریاست کا ایک مرکز بنا۔ تو یہ حملہ کرنا، کیا یہ اس کے امن کے خلاف نہیں؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ساری کائنات آپ کی نبوت کے تحت ہے۔ اس وقت پوری کائنات میں جہاں جہاں انسانیت آباد ہے، سب کے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اس مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، اور اس حملے میں بھی آپ چونکہ ایک عظیم ذہین بہترین سپہ سالار تھے، آپ نے جنگ کا نقشہ ایسا بنایا کہ کم سے کم خون ریزی میں شہر فتح ہو جائے، اور وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ اکا دکا افراد جو گستاخ تھے ان کو تو قتل کیا گیا، باقی بغیر خون ریزی کے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ یہاں تک کہ علماء میں یہ بحث بھی چل گئی کہ مکہ مکرمہ صلح سے فتح ہوا ہے یا جنگ سے فتح ہوا ہے، یعنی آپ نے نقشہ ایسا بنایا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے اس کی حرمت کچھ دیر کے لیے میرے لیے اٹھا لی تھی، پھر دوبارہ وہی حرمت واپس آ گئی، یعنی مکہ مکرمہ کو بتوں سے، شرک سے اور ایسی لاقانونیت سے، بدامنی سے، جڑ سے اس کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا کہ انقلاب کے لیے انہدام ضروری ہے، تو ایک دفعہ اس کو انہدام کرنا تھا، پھر اس کے بعد انقلاب آنا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی حرمت کو اٹھا لیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو دوبارہ اس کی حرمت واپس آ گئی، اور فرمایا اب یہ قیامت تک اس کی حرمت برقرار رہے گی۔ اس کے بعد بھی کچھ جنگوں میں بیت اللہ پہ حملہ ہوا، جیسا کہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا، بیت اللہ پہ بھی سنگ باری ہوئی، لیکن یہ کام ساری کا سارا ناجائز اور حرام تھا۔ حرام کام کسی کام کے لیے دلیل نہیں ہو سکتا۔ اس نے غلط کیا، اس کی اس غلطی کا کیا وبال ہوگا وہ جانے اور اس کا رب جانے، لیکن مکہ مکرمہ میں اپنے دشمن پہ بھی حملہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو دوسری خصوصیت مکہ مکرمہ کی یہ ہوئی کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن حاصل ہو گیا، اور تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ذمے ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ یہ حج کا لفظ مصدر ہے، حج بھی کہتے ہیں، حج بھی کہتے ہیں، اور دونوں کا معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، یعنی اللہ کے اس گھر کا ارادہ کریں اور اس کو جا کے اس کو دیکھیں۔ پھر حج کے اعمال ہیں، کچھ اعمال اللہ رب العالمین نے بتائے اور کچھ اعمال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے۔ بہرحال یہ حج ایک فریضہ ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی بےہودگی کا کام نہیں کیا، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے ایسے واپس آئے گا جیسے آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے، پاک صاف ستھرا ہوگا، گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے گا۔ حج کے بہت بڑے فضائل ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس گھر کا حج کرنا بھی لوگوں کے ذمے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا اذن فی الناس بالحج،
یأتوک رجالا، لوگوں میں حج کا اعلان کریں، لوگ اس گھر کی طرف پیدل سواریوں پہ کھنچے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا زبان حال سے یا زبان قال سے عرض کیا، مولا کریم میری آواز کہاں تک جائے گی، کہاں تک یہ اعلان پہنچے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے گویا جواب یوں ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا یوں بیان کرتے ہیں کہ آواز لگانا تیرا کام ہے، اور اس آواز کو کائنات کے کونے کونے تک پہنچانا یہ میرا کام ہے، بلکہ عالم ارواح تک پہنچانا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان پر اور اس آواز پر جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا، اللہ پاک اس کو اتنی دفعہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، با ادب نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ذمے ہے وہ اس گھر کا حج کرے، لیکن ہر ایک کے ذمے نہیں۔ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو اس تک پہنچنے کی طاقت اور ہمت رکھتا ہو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو کوئی جسمانی معذوری نہ ہو، جا سکتا ہو، سفر کر سکتا ہو، نابینا ہو، اندھا ہو، یا اسی طرح لنگڑا ہو جو چل نہیں سکتا، اپاہج مفلوج، ان پہ حج واجب نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے ان پر۔ دوسری بات یہ کہ حج کے جانے آنے کا خرچہ بھی ہو، بلکہ علماء نے لکھا ہے آنے جانے کا بھی خرچہ ہو، اور جتنی دیر وہاں رہنا ہے وہاں کھانے پینے کا بھی خرچ ہو، اور جتنے دن وہاں رہنا ہے اپنے بیوی بچوں کا خرچ بھی ہو۔ یہ نہیں کہ ان کو باہر پارک میں بٹھا کر کے میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے، ان کے پاس گھر نہیں، چھت نہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، اور حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، یہ حج نہیں ہے۔ حج کی فرضیت تب ہوگی جب آپ کے پاس اپنا بھی پورا خرچہ ہو اور اپنے اہل و عیال کا بھی پیچھے پورا خرچ ہو۔ اسی طرح خاتون پہ حج تب فرض ہوتا ہے جب اس کے پاس محرم بھی موجود ہو، محرم کا خرچہ یہ کرے یا محرم اپنا خرچہ خود کرے۔ اگر اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم نہیں ہے تو خاتون پہ حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں جناب شوق میں چلی جا رہی ہیں، کیا جی فلانا محرم بن گیا، فلانا محرم بن گیا، ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کمیشن لینے کے لیے غیر محرم کو محرم لکھ دیتے ہیں، اور اب تو شاید انہوں نے شرط ہی ختم کر دی، محرم کی شرط ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے کرے۔ 3 دن کے سفر کی مقدار 48 میل ہے، یعنی 77 کلومیٹر کا سفر عورت بغیر محرم کے کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اس سے کم سفر محرم کے بغیر کر سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ سفر میں اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اور حج جیسے مقدس سفر میں اللہ کے حکم کو توڑ کے جانا یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ اس لیے عورت پہ حج فرض ہی تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ محرم ہو۔ خرچ محرم کا یہ ادا کرے تب بھی، یا خرچ محرم اپنا خود ادا کرے تب بھی۔ اور تیسری بات یہ کہ حج فرض تب ہوگا جب راستہ بھی امن والا ہو۔ اگر راستے میں جنگ لگی ہوئی ہے، حالات پرامن نہیں ہے، یا یہ جانا چاہتا ہے لیکن اس کے دشمن اس کو نہیں جانے دیتے، ایسی صورت میں بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ تو بہرحال حج ایک عظیم عمل ہے، لیکن ہر ایک پہ فرض نہیں، اس کے فرض کے لیے شرائط ہیں۔ جن کے اوپر حج فرض ہو ان کے لیے سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پہ حج فرض ہے، مفہوم اس کا یوں ہے کہ جس پہ حج فرض ہے اور بلا وجہ وہ حج کے لیے نہیں جاتا
تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یعنی حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے والے کو یہودیت عیسائیت کے ساتھ ملایا گیا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیمی اور حنیفی کون ہوگا، جو ابراہیمی ہے اور دین حنیف کا پیروکار ہے، اس کی علامات میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ توحید کا قائل ہو، وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، وہ ختنے کرواتا ہو، وہ قربانی کرتا ہو، اور وہ بیت اللہ کا حج کرتا ہو۔ یہ دین حنیف اور دین ابراہیم کے پیروکار کی نشانی ہے۔ تو اس لیے جن احباب کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ تو پہلی فرصت میں ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ جلد سے جلد حج کریں گے۔ جب بندہ نیک نیتی سے ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے قبولیت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قبول فرمائے۔ تو اس لیے حج کا جن پہ فرض ہے ان کا نہ کرنا بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ بہانے بنا لیتے ہیں جی بچی کی شادی کرنی ہے جی، اب بچی کی شادی کے لیے 10 لاکھ لگانا تو فرض نہیں ہے۔ شریعت تو آپ کو یہ کہتی کہ کم سے کم خرچے میں آپ شادی کریں۔ خیر النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے بہترین برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت سب سے کم ہوگی۔ جس نکاح میں جتنی مشقت زیادہ ہوگی اس میں برکت اتنی کم ہوگی۔ تو وہ تو فرض نہیں ہے، حج فرض ہے، اس لیے حج کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ اندازہ کریں اللہ پاک نے حج کے ساتھ کیا فرمایا، وَمَن كَفَرَ، جس نے کفر کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کفر سے مراد یہ حج کا انکار کر دیا۔ اگر انکار کیا تو ویسے ہی کافر ہے، ظاہر ہے اسلام کے کسی ایک حکم کا انکار کرنے والا بھی کافر کہلاتا ہے۔ اور اگر زبان سے انکار نہیں کرتا لیکن عملاً حج کرتا بھی نہیں ہے، علماء نے فرمایا یہ بھی کفری عمل ہے۔ مانتا ہے کہ حج فرض ہے لیکن جاتا نہیں ہے، یہ بھی ایک کفری عمل ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں اس کے ساتھ لفظ فرمایا وَمَن كَفَرَ، اگر کسی نے اس کا انکار کیا زبانی یا عملی تو یاد رکھو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ غنی، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو جہان بھر والوں میں سے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پوری کائنات مل کر اللہ کے گھر کے حج کے لیے چلی جائے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ اور سارے مل کر کہہ دیں کہ ہم نے کسی نے بھی نہیں جانا، ایک بندہ بھی وہاں نہ پہنچے، اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ کوئی کمی نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم آؤ گے تم نوازے جاؤ گے، نہیں آؤ گے تم دھتکارے جاؤ گے، فائدہ بھی تمہارا نقصان بھی تمہارا۔ اس لیے یہ بیت اللہ کی 3 خصوصیات اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ ایک تو اس میں بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ دوسرا اس میں پہنچنے والا امن والا ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس گھر کا حج کرنا ہر صاحب استطاعت پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن کریم کے ان احکامات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.